اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو میرے حالات سے واقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جوتی کسی مالدار بندے کی لگ رہی ہے، کیوں نہ میں اسے اٹھا لوں؟ اور آگے عید آ رہی ہے، میں اپنے بچے کو دوں گا، میرے بچے کی عید خوشی خوشی گزر جائے گی۔ ارے امام مسجد صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے جوتے چوری کر رہے ہو؟ نہیں محترم، آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں آپ کی جوتی اٹھا نہیں رہا تھا، راستے سے ہٹا رہا تھا۔ اچھا، تو پھر مجھے کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں نے جو آپ پر الزام لگایا ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ ارے امام صاحب، یہ کیا ہے؟ آپ اندر چلے میرے ساتھ، میں یہاں لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آمین۔ ایک کام کرتا ہوں، آج کوئی چندہ مسجد میں ڈال دیتا ہوں۔ میری جیب کہاں گئی؟ امام صاحب، اب مجھے سچ سچ بتا دیں، آپ نے یہ جیب کس کی کاٹی ہے؟ جیب؟ ارے یہ کیا بتائیں گے، میں بتاتا ہوں، یہ جیب انہوں نے میری کاٹی ہے۔ اچھا امام صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ امام مسجد ہو کر اللہ کے گھر میں چوریاں کر رہے ہیں۔ محترم، یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ چوری میں نے مجبوری میں کی ہے، نہ کہ جان بوجھ کر۔ ارے امام صاحب، ایسی بھی کیا مجبوری آن پڑی جو آپ کو اللہ کے گھر میں نمازیوں کی جیبیں کاٹنی پڑ گئی؟ اور امام صاحب، آپ نے نمازیوں کے جوتے تک نہیں چھوڑے، کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں؟ خدا کا خوف تو آپ کو ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں، اور 2 ماہ سے میں نے اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، اور آگے رمضان آنے والا ہے، لیکن ابھی تک میں نے گھر میں رمضان کے لیے راشن نہیں ڈلوا کے دیا۔ اور اب آپ لوگ بتاؤ کہ مجھے خدا کا خوف آنا چاہیے یا آپ لوگوں کو؟ لیکن امام صاحب، آپ اس بارے میں ہم سے بھی بات کر سکتے تھے۔ اور بھائی جان، مجھے تو لگ رہا ہے امام صاحب اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ارے بھائیو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بول رہا ہوں، میں نے اہل محلہ سے مدد کی اپیل کی، مگر میری کسی نے مدد نہیں کی۔ یہ دیکھیے، حیدر بھائی بھی آ گئے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے کیا ان کے پاس میں ہوٹل پہ مدد کے لیے نہیں گیا تھا؟ اور اس جگہ آپ کے والد صاحب بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی میری کوئی مدد نہ کی، اس لیے مجبوراً مجھے آج چوری کرنی پڑی۔ کیا امام مسجد صاحب، آپ نے چوری کی؟ لیکن اہل محلہ ہر مہینے آپ کو ہدیہ تو دیتا ہے، پھر آپ نے چوری کیوں کی؟ ہدیہ؟ اہل محلہ اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا بنتا ہے بھائی؟ واقعی امام صاحب، اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا بنتا ہے؟ اور ہم نے بھی اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، ہم اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہیں۔ بالکل عارف بھائی، آپ نے ٹھیک بولا، میں بھی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اور اہل علاقہ بھی اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ ہمارے پاس عیاشی کرنے کے لیے تو پیسے ہیں، پر امام مسجد کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کے گھر کے سارے حالات ٹھیک طرح سے چلیں۔ جی بالکل حیدر بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے پاس شادی بیاہوں پہ تو اڑانے کے لیے پیسہ ہے، لیکن امام مسجد کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ جی بھائی، آپ نے بالکل درست کہا، اور امام مسجد صاحب، جو آج آپ نے چوری کی ہے اس کا گناہ اہل علاقہ پر ہے، کیونکہ یہ چوری آپ نے مجبوری میں آ کے کی ہے، کیونکہ پورے اہل علاقہ نے آپ کی مدد نہیں کی تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں تاکہ یہ آئندہ کبھی چوری نہ کریں۔ جی حیدر بھائی، آپ نے بالکل درست کہا، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی تنخواہ اتنی مقرر کر دیں جن سے ان کے گھر کا نظام بآسانی چل سکے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا احساس کیا اور مجھے سمجھا۔ نہیں امام صاحب، یہ تو ہمارا فرض تھا، اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے اہل محلہ سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔